کسی ایسی تھیسس سے ریفرنس دینا چاہتے ہیں جو کہ بی ایس کے لیول پر کر دی گئی ہے تو آپ نے لکھنا ہے بیچلر آف سائنس. ٹھیک ہے. لیول آف تھیسس مطلب کہ کون سا لیول ہے, ایم ایس ہے مینس تو آپ لکھ لیتے ہیں ماسٹر آف سائنس, پی ایچ ڈی ہے تو فلاسفی. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھے شہریار. جی تو یہ جو میں نے آپ کو سکھایا یہ مینول طریقہ تھا. جی جی سکندر. یہ سب مینول طریقہ اس طرح تھا کہ آپ نے یہ سب اپنے بائی ہینڈز لکھنا ہے. بائی ہینڈز اس طرح لکھنا ہے کہ آپ نے مطلب کوئی جملہ ٹھیک ہے آپ کو پسند آیا, آپ اس کو اپنی تھیسس میں سائٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر اس کو ریفرنس دینا چاہتے ہیں سائٹ کرنا ہے تو آپ نے مینولی ٹائپنگ کر کے یہ سب لکھنا ہے. اس کے بعد اب آتا ہے کہ سافٹ ویئرس کے تھرو آپ ریفرنسز کس طرح کر سکتے ہیں. کچھ سافٹ ویئرس ہے جو کہ ریفرنسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مینلی دو سافٹ ویئر جہاں پر ہمارے ساتھ یوز ہوتے ہیں, ایک جو کہ ہے نوٹ ہے. جی شہریار اب بولے آپ. میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. تو اس طرح ہے کہ مینول طریقہ کہاں پر ہم یوز کریں گے کہ اگر کوئی آرٹیکل ہے اور وہ پرانا ہے مطلب 2002 کا ہے 2001 کا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے, اچھے انفارمیشن ہے اور اس کی طرح ریسنٹ کوئی اس طرح وہ آرٹیکل نہیں آیا ہے. مطلب سینسس رپورٹ کی ہم بات کریں تو سینسس رپورٹ ریسنٹ نہیں ہوا ہے تو 1998 میں ہوا تھا یا 2000 میں ہوا تھا. تو اس کی اگر ہم ریفرنس بنا کے دینا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ پہ آپ کو پی ڈی ایف بنا کے دے گا تو وہ آپ مینولی کریں گے. آپ کو آٹومیٹک طریقے سے وہ نہیں کرا سکتے کہ آپ اس کو کاپی کریں گے نوٹ میں کاپی کریں گے اور وہ انسرٹ کریں گے. تو اب آتے ہیں آٹومیٹک طریقے کی طرف. تو مینول طریقہ آپ کو آنا چاہیے کیونکہ اگر کسی نے آپ کو پیپر وہ سینڈ کیا ہے تو آپ بآسانی اس سے ریفرنس بنا سکتے ہیں. اب آٹومیٹک طریقے کی طرف آتے ہیں کہ آپ کس طرح بآسانی ویب سائٹ سے یا کسی ایپ سے کس طرح ریفرنس بنا کے اپنے وہ آرٹیکل میں یا تھیسس میں انسرٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے وہ ہے اپلیکیشنز ہے, سافٹ ویئرز ہے جو یوز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے مینڈیلے, یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے بعد ایزی ویب آتا ہے. مشہور جو ہے وہ اینڈ نوٹ ہے اور مینڈیلے ہے جو بہت زیادہ جرنل ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کو نظر اگر آ رہی ہو تو میں اسکرین میں نشر کیا ہے تو یہ ریڈ کیوب پیپرز ہے, یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. یہ سافٹ ویئر کے نیم ہے اور آپ اسے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ مینڈیلے یوز ہوتا ہے اور اینڈ نوٹ. میں بھی آپ کو اینڈ نوٹ پہ دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح ریفرنس پہلے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پھر اس شہریار لاؤڈلی بول لے. کو کس طرح انسرٹ کریں گے. جی جی. تو سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا آپ کو اینڈ نوٹ انسٹال کرنا ہے. سکندر آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا لاؤڈ بولے. جی تو یہ میں نے اینڈ نوٹ اوپن کیا ہے. تو اینڈ نوٹ سافٹ ویئر آپ کو کہیں پہ بھی مل سکتا ہے. آپ نے وہ کروم میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں بیبلیوگرافی کنورٹ سیٹیشن. اگر آپ مطلب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے لے آؤٹ میں آنا ہے. اگر آپ مینولی کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ریفرنس پہ مائکروسافٹ آفس میں یہ ہوتا ہے یہ آلریڈی وہ ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے اس میں. تو اگر میں مینولی کروں یہاں پر ایڈ نیو سورس پہ کلک کروں انسرٹ سیٹیشن تو یہاں پر مجھے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو انہوں نے ایک ٹیبل سا وہ بنا کے دیا ہے. تو یہاں پر آتھر نیم مینولی لکھنا ہے جس طرح میں نے پی ڈی ایف فائل سے کاپی کیا تھا یہاں پر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں. آتھر نیم کاپی کرنا ہے ایبریویٹڈ فارم میں. ٹھیک ہے. ٹائٹل ایئر سٹی پبلشر یہ سارے وہ کاپی کرنے ہیں اور یہاں پر اوکے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں بیبلیوگرافی. اگر ہم آٹومیٹک طریقے سے کریں گے تو اینڈ نوٹ سے کریں گے تو بیبلیوگرافی اور ریفرنس یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے سر, ٹھیک ہے, تھینک یو. جی سکندر کوشچن کا سیشن آنے تو کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم سیشن آپ کرنے والے. جی جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پیپر میں کتنے ایک پیپر سے کتنے سٹیشن دے سکتے ہیں؟ 2 دے سکتے ہیں, 1 دے سکتے ہیں یا ایک سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں؟ مطلب آپ کا کوشچن ہے کہ ایک پیپر میں ہم کتنے ریفرنس دے سکتے ہیں یا کتنے نہیں سیٹیشن دے سکتے ہیں؟ میں سمجھ گیا. ایک جی پیپر سے آپ 2 بھی سکتے ہیں, 3 بھی دے سکتے ہیں, 4 بھی دے سکتے ہیں, لیکن پھر کوشش کرے کہ
تقریباً لمٹ ہے کہ مطلب 5 سے زیادہ نہ دے، 4 سے زیادہ نہ دے. اور یہ یاد رہیے گا اگر ایک پیپر سے آپ دو دفعہ پیپر میں اپنی پیپر میں کوئی چیز لکھ لیتے ہیں تو آپ کو صرف پریفرنس دینا پڑے گا ایک ٹائم. ٹھیک ہے. اگر ایک بک ہے مطلب ایک بک ہے ٹھیک ہے ایلزویئر کا، اور اس ایلزویئر بک سے آپ نے 2 دفعہ ایک ٹیکسٹ لیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے 2 دفعہ جب لیا تو اس کو آپ نے صرف ایک دفعہ پھر اپنے ریفرنسز میں لکھنا ہے. اور کوشش جی کرے کہ 2 یا 3 دفعہ دے دے. اگر پھر دے تو بالکل ٹھیک ہے، زیادہ سکندر نہیں بھائی، دینا. ٹھیک ہے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے کوشچن میں. جی جی بولے شہریار، آپ کی آواز آ رہی ہے. تو میں یہ بات، جی آپ کا کوشچن میں سمجھ گیا کہ آپ ایک پیپر سے کتنے ریفرنسز مطلب کتنے سیٹیشن لے سکتے ہیں. تو آپ 3 یا 4 لے سکتے ہیں اس سے جتنے بھی آپ چاہیں، اگر لیکن بہت زیادہ جملے ایک پیپر سے لینا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پر جملے لکھے، مطلب ہمارے پیپر سے آپ نے یہاں پر میں نے سیٹیشن آلریڈی دیا ہوا ہے. تو یہاں پر جملے لکھے، 3 جملے آپ نے لکھے ہیں اور 3 جملے کے گھر میں آپ نے یہ سیٹیشن دیا ہے. لیکن یہ ریفرنس جو آپ نے بنایا ہے ہمارے پیپر کا یہ والا، تو اسے ریپیٹ نہیں کرنا ہے. پھر ریفرنسز میں ریفرنس کو ایک ہی بار لکھنا ہے، سیٹیشن کو ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ. 3 جملے لکھنے ہیں آپ نے تو سیٹیشن کو 3 دفعہ آپ ریپیٹ کریں، لیکن ریفرنسز کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. ریفرنسز کو صرف ایک بار ہی لکھنا ہے. مائک کو قریب کرے. ٹھیک ہے شاہ فیصل، آپ کا کوئی کوشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنی جی مائک سر. کو انمیوٹ کرے. جی سکندر بھائی، ایک پیپر کے کون سے پارٹ سے ہم ریفرنس لے سکتے ہیں؟ انٹروڈکشن پارٹ سے یا ایبسٹریکٹ پارٹ سے یا کوئی ڈسکشن پارٹ سے؟ اس پہ اگر بات کی جائے تو آپ بہت اچھا. شکریہ فیصل. آپ اس کے انٹروڈکشن سے بھی ریفرنس لے سکتے ہیں، آپ اس کے ریزلٹس اینڈ ڈسکشن سے بھی ریفرنس لگ سکتے ہیں، آپ اس کی میتھڈالوجی سے بھی مطلب داخل لے سکتے ہیں، ریفرنس لے سکتے ہیں. جس پارٹ سے آپ چاہے آپ ریفرنس لے سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انٹروڈکشن سے ریفرنس لیتے ہیں، میتھڈالوجی سے لیتے ہیں اور ریزلٹس اینڈ ڈسکشن سے لیتے ہیں، خاص کر ریزلٹ سے. فلاں اگر آپ نے مطلب کوئی ایکسپیریمنٹ کیا اور آپ کی ایکسپیریمنٹس کے جو ریزلٹ ہے وہ کسی اور شخص نے کسی اور پلانٹ پر کیے ہیں اور آپ کے دونوں کے سیم آئے، تو بالکل آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایکسپیریمنٹس کا ریزلٹ اس ایکسپیریمنٹ سے میچ ہو گیا. تو یہ آپ کے کام کو اور بھی مضبوط بنا دے گا. ٹھیک ہے. تو سکندر، زیادہ بہتر ہے کہ آپ ریزلٹ سے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں جی کہ یہاں پر ایک جملہ ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے. تو یہ جملہ اگر آپ نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے یا ان لوگوں نے سیٹیشن دیا ہے کہ یہ اس بندے نے یہ بات کی ہے، تو آپ اس جملے کو اپنے الفاظ میں لکھے. مطلب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو میں کاپی کرتا ہوں، مطلب میں نے اپنے الفاظ میں سے لکھا اور ورڈ میں کاپی کرتا ہوں. تو یہاں پر میں نے یہ سے کاپی کیا، آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے. تو میں اس بندے کا بھی سیٹیشن دے سکتا ہوں، جیسا کہ ریفرنس یہاں پر ہے، یہاں پر عباسی ایٹال، یہاں پر میں اس بندے کا سیٹیشن بھی دے سکتا ہوں اور اس پیپر کا بھی دے سکتا ہوں. تو یہ میں یہاں پر دے سکتا ہوں. تو یہ اس طرح آئے گا. میں اس کو بڑا کرتا ہوں تھوڑا. یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا عباسی ایٹال، اس کے بعد ڈاٹ کاما 2019، اس کے بعد سیمی کولون آئے گا اور اس بندے کا بھی میں دے سکتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کا پیپر ہے، انہوں نے یہ جملہ اٹھایا ہے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، تو اس بندے کا بھی میں دے سکتا ہوں. تو یہ ہے، اس کو میں کاپی کروں گا اور پبلیکیشن ایئر اس کا کاپی کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہے. تو واگ اینڈ جین ہے، تو واگ اینڈ جین، اور انہوں نے اسے پبلش کیا ہے 2020 میں. تو یہ اس کا سیٹیشن دے سکتے ہیں ایک پیپر میں ایک جملے کے ساتھ. آپ 5 بھی دے سکتے ہیں، 10 بھی دے سکتے ہیں، جتنے بھی آپ چاہو، اور پھر ریفرنسز میں آپ اسے ایڈ کریں گے. تو ایٹال کو ہمیشہ ایٹال کرنا ہے. کچھ جرنل مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. تو ہوپ کہ آپ کو یار سمجھ مائک میں کو آئے گا. تھوڑا لاؤڈ کرے، اپنے اوپر رکھ دیں. جی. تو میری کوشچن آپ سمجھ گئے؟ سر سمجھ گئے. شاہ فیصل، آپ کا کوشچن اب کلیئر ہو گیا؟
بالکل کلیئر ہو گیا. ایک اور کوشچن کہ مطلب بعض پیپر مطلب وہ نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہوتے. جب میں ایک کوئی پیپر مطلب وہ 1995 کا یا اس سے پہلے جو پبلش ہو چکے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہوتا, تو اس کے لیے کون سے طریقہ کار کیا جائے کہ یہ ہم کو یہ فل پیپر مل جائے؟ سب سے پہلے تو شاہ فیصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کسی ایسی پیپر کا ریفرنس نہ دے جو کہ 2010 سے پیچھے پبلش ہو گیا, مطلب 2008, 2005, 2000 یا 1996, کیونکہ پھر نہیں مانتے. میں آپ کے ساتھ اپنے ایک واقعہ شیئر کرواتا ہوں کہ جب ہم کراچی کانفرنس کے لیے گئے تھے تو وہاں پر میرا پوسٹر پریزنٹیشن تھا, تو وہاں پر ایک آدمی جو کہ فارغ سے آیا تھا وہ چیک کر رہا تھا میرا پوسٹر, تو انہوں نے میرے ایک پیپر میں ایک ریفرنس تھا جو کہ میں نے ریفرنس دیا تھا 1996 کا, تو میں نے کہا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ 2020 میں رہ رہے ہیں اور آپ نے ریفرنس دیا ہے 1996 کا, تو اس 24 سالوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اور آپ نے ابھی بھی اس چیز کے ریفرنس دے رہے ہو, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ اس کی ریفرنس دینا بھی چاہتے ہو تو ہب ایک سائنس ہب آپ گوگل میں دے سکتے ہو. سائنس ہب ایک ایسا ویب سائٹ ہے جو کہ ریمو آل دا بیریئرز ان دا وے آف سائنس, ٹھیک ہے. اس میں آپ جو بھی آپ کا پیپر ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ٹائٹل ادھر دے یا DOI لنک دے دے اور بالکل آپ کا جو ڈیمانڈڈ پیپر ہے وہ آپ کو دے دے گا. سو سائنس ہب سے آپ اس طرح کے پیپرز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے فیصل جی. پب میڈ بالکل شکریہ, بالکل کلیئر ہو گیا. وہ ہے ایک ویب سائٹ ہے پب میڈ, اس سے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں, اور گوگل اسکالر سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال سے. اور محمد علی میں آپ کے کوشچن پلیز کلیئر کراتا چلوں کہ آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ کین یو فٹ ریفرنس وداؤٹ اٹس سائٹیشن, تو بالکل آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ انیتھیکل ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایتھیکلی غلط ہے. جی کسی اور آپ کا نے کوئی پوچھا کہ question؟ ریفرنس دے سکتے ہیں اور سائٹ نہ کرے, تو ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ریفرنس دیں اور پھر اس کو باڈی میں سائٹ نہ کرے. ریفرنسز آپ کی پیپر ہے اس کو اسٹرانگ کرواتا ہے. اچھا سکندر بھائی, ایک اور کوشچن. جی جی آپ نے کہا کہ مطلب اتنا زیادہ پہلے عرصے کہ آپ ریفرنس نہیں دے سکتے. بالکل. اب اگر میں کچھ ریویو لکھنا چاہتا ہوں, ڈیٹیل ریویو, مطلب 30-40 سال کے ٹوٹل اس میں جتنے بھی کام ہوا ہے کسی چیز پہ, تو پھر تو میں وہ ریفرنس دے سکتا ہوں کسی پیپر کا جب وہ بہت عرصہ پہلے پبلش ہو چکا ہوں, مطلب بالکل 1990. جی جی بالکل, میں آپ کا کوشچن سمجھ گیا. میں آپ کو ابھی ایک پیپر کا بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ستاحان شنواری نے لکھا تھا کہ پاکستان کے جتنی بھی میڈیسنل پلانٹس ہیں اس کے بارے میں ایک رپورٹ لکھا تھا, اور 600 پلانٹس جو ہے نا وہ رپورٹ کر دیے تھے. تو یہ سب انہوں نے ریویو پیپر میں لکھی تھی, ٹھیک ہے. ریویو پیپر میں آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ ایئرس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے مطلب 2000 سے لے کر 2018 تک لکھا, تو آپ نے ان 2000 جو 18 سال ہے 2000 سے لے کر 18 تک جو 18 سال ہے ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. پھر اگر آپ ان میں پیچھے کے ریفرنسز دیتے ہیں تو پھر آپ دے سکتے ہیں, لیکن ریویو پیپر کے بارے میں ایک کیس ہے. اور پھر اگر آپ ایسا کوئی پیپر کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت عرصوں پر مشتمل ہے, تو بہت عرصوں پر جو پیپر مشتمل ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ بالکل شکریہ سکندر بھائی, تھینک یو. ویلکم ویلکم. اگر آپ مطلب آپ کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتا تو کلائمیٹ چینج کو آپ ایک ایئر میں نہیں ناپ سکتے, اس کو آپ کو تقریباً مطلب 30-40 سال میں لینا پڑے گا, ٹھیک ہے سر. بالکل شکریہ. سکندر بھائی آپ کا مطلب ہے اگر میٹا انالیسز ہے تو اس میں مطلب ہم لے سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, لیکن جو کہ مطلب ویری کرتا ہے کہ جو کہ زیادہ ایئرس پر مطلب مفید کرتا ہو. اگر ایک ایئر ہے, اگر آپ ایک پہلے ورک کروانا چاہتے ہیں جو کہ صرف ایک ایئر پر مشتمل ہے, ایک ایئر کا مطلب ہے کہ 2019 میں ہے, تو اس میں تو آپ 1996 کا بالکل ریفرنس نہیں دے سکتے. اگر دے بھی دے تو وہ بالکل مطلب ٹھیک نہیں ہوگا. اور اگر اس کے مقابلے میں آپ کوئی ایسا کام کرے جو کہ بہت عرصوں پر محیط ہو, مطلب 2000 سے لے کر 2018 تک ہو, تو بالکل پھر آپ اس میں ریفرنس دے سکتے ہو. بالکل صحیح بات ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ پچھلے 30 سال 40 سال 50 سال پر مشتمل ہوتے ہیں, تو اس میں مطلب ہم لے سکتے ہیں. بالکل. اگر میں آپ کو مطلب کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتاتے چلو, پاکستان کے کلائمیٹ چینج میں
پچھلی 30 عرصے میں مطلب کتنا چینج آیا ہے. تو اس کو میں پھر کمپیئر کروں گا اگلے جو 60 سال ہے اس سے میں کمپیئر کروں گا اور ان سب 30 سالوں کا میں ڈیٹا نکالوں گا. ٹھیک ہے, صحیح صحیح. تھینک یو. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ از دیر اینی ون؟ اور ریویو پیپر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریویو پیپر جو ہے نا اس کو آپ گھر میں بالکل لکھ سکتے ہیں. آپ سب کچھ جو ہے نا وہ کلیکٹ کرنا ہے باقی گوگل سے ادر جو پیپرس ہے خاص کر اس سے, اسپیشلی کووڈ-19 کے وقت بہت سے ریویو پیپرز لکھے گئے. جی بالکل. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بالکل ابھی پوچھ سکتے ہیں. از دیر اینی ون؟ سکندر بھائی یہ جو ہے آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, اس میں جو بوٹنی کے حوالے سے یا پلانٹس کے حوالے سے ہے, اس میں جو پچھلے ایئرز یعنی جو پچھلے سال 30 سال کے جو آپ کے ٹری کی جو رنگز ہوتے ہیں نا کلائمیٹ جی چینج جی میں, اس میں زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ دکھانے پڑتے ہیں کہ یہ جو وڈتھ ہے, رنگز کی جو وڈتھ ہے وہ کتنی جو ہے نا کنٹریکٹ ہوئی ہے. تو کلائمیٹ چینج بھی اس عرصے میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹری کے رنگز ہے اس میں کہ اس کی وڈتھ کتنی جو ہے نا کم ہوئی ہے, اس پہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ کتنا وہ. بالکل بالکل یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس طرح اگر آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی کے منیر احمد صاحب کو جانتے ہیں, اگر آپ بنیر یونیورسٹی کے ادم صاحب کو جانتے ہیں, یا ڈاکٹر جاوید جو کہ کراچی یونیورسٹی کے, کہ انہوں نے بالکل اس ٹریننگ سے بہت سا کام کیا ہے اور انہوں نے ایسے ایسے ریزلٹس بھی نکالے ہیں کہ مطلب یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈیزاسٹر کو, فائرس کو, فلڈس کو, کلائمیٹ چینجز کو. بالکل جی بالکل. اور کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے؟ ڈاکٹر جاوید اقبال, ڈاکٹر آدم, یہ ان سب نے اس میں وہ پی ایچ ڈی کی ہے, تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر اپنا انشاءاللہ اگر ہم دوسرا سیشن سجیسٹ کنڈکٹ کرواتے تو بالکل ہم ریسرچ میتھڈالوجی کروا رہے ہیں اس کے لیے. اور اس پروگرام کے لیے اگر آپ کا کوئی سجیشن ہو تو آپ بالکل ابھی بھی دے سکتے ہو, کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہو, ہمارے پیج پر بھی دے سکتے ہو. سر کائنڈلی ایک سجیشن تھی. جی 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 بالکل. سر کائنڈلی آپ کیا ایک سیشن سائناپسس پہ بھی رکھیں گے کہ سائناپسس کس طرح لکھتے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ ہم رکھیں گے سائن اپ سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے آپ کی سجیشنز لے لی, انشاءاللہ ضرور لیں گے اس پر. ٹھیک ہے محمد عزیز, ویلکم. سکندر, سب بندوں سے پوچھنا ہے کہ وہ اپنے سجیشنز دے دے کہ اگلا وہ کیا کرنا ہے اور اس میں کیا ایڈیشن کرنا ہے. شریعر ہمارے پاس چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے, تقریباً یہ 1 گھنٹہ اور 45 کا پروگرام ہوا چاہتا ہے, تو اگر ابھی پھر بھی کوئی بندہ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے فنانس ایجوکیشنل فرم کے پیج پر بھی دے سکتے ہیں, ہمیں ان باکس بھی کر جی سکتے ہیں. اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی مطلب یہ پروگرام اٹینڈ کیا ہے اور ابھی تک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلی سب اپنا نیم جو صحیح لکھ لے اور ہم کو مطلب بھیج دے فنانس ایجوکیشنل فرم کے فیس بک پیج پر, تاکہ ہم اس کے لیے سرٹیفکیٹ پارٹیسپیشن جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ای سرٹیفکیٹ بنائے اور پھر آپ کو بھیج دے. شکریہ. ٹھیک ہے جی. سکندر بھائی, جی 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 اگر اس طرح کا ڈسکشن پر منتھ وہ مخصوص کیا جائے تو بہت آسانی اور پیدا ہوگا اس پلیٹ فارم کا, ہم ان کو آگے اور بڑھائیں گے. انشاءاللہ ہم کنڈکٹ کروا رہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں نے کہا کہ ابھی دوسرا اس بھائی نے کہا کہ سائناپسس پر کرا دیں. انشاءاللہ ہم سائناپسس پر بھی کرتے, ریسرچ میتھڈالوجی پر بھی ایک کرتے. اور دوسری طرح اگر پھر بھی آپ کو مطلب ریفرنسز کے حوالے سے اگر آپ کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں جو کہ اب مشکل پیش آ رہی ہے ریسرچ میں, تو بالکل آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ میں بہت سے ہیلپ کروا لیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. ریسرچ پروپوزل کے بارے میں بھی انشاءاللہ بنائیں گے. اگر آپ کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ریسرچ پروپوزل کیسا لکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے. تو آپ بیجھجک جو ہے نا وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پلانٹس ایجوکیشنل فارم ویب سائٹ ہے, وہ فیس بک پہ ہے, تو انباکس بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں پرسنلی بھی انباکس کر سکتے ہیں. فیس بک کا لنک ابھی میں دیکھتا ہوں اگر شیئر ہو, لیکن آپ ٹرائی کریں فیس بک پر لکھیے پلانٹس ایجوکیشنل فورم. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو ای میل ہم نے کیا اس میں بھی ہے, پیج کا یوٹیوب پیج کا بھی ہے اور فیس بک پیج کا بھی ہے, تو آپ ادھر اپنا صحیح نام اور باقی آپ کا جو بھی ہے ڈیٹیل وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. جی ابھی بھی پارٹیسپینٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن اب ہمارے پروگرام کا وہ وقت ختم ہوا جاتا ہے.
انشاءاللہ شہریار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. شہریار بھائی ایک ہی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایسی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. ہم اس کی دل کی عطا کی رہی سے اس کی مشہور ہے کہ انہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا اس پروگرام میں. انشاءاللہ کسی اور دن حاضر ہوگی کسی اور پروگرام کے ساتھ, کسی اور بینیفیشل ٹاپک کے ساتھ. اپنی میزبان سکندر شاہ کو اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ.